توحید و سنت کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ ایک مسلسل سلسلہ ہے ہمارے پروگراموں کا۔ اس سے پہلے ہمارے 2 پروگرام الجنت میرج ہال میں بھی ہو چکے ہیں، اور مئی کے تقریباً شروع میں سٹی پیویلین میرج ہال میں ایک عظیم الشان پروگرام وہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ جو ٹوٹے ہوئے تھے کارکن ورکر، یہ ان نوجوانوں کی محنت سے اب دوبارہ جڑنا شروع ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ہر نوجوان صرف مشن کو لے کے آگے بڑھے گا اور مشن کی خاطر ہی کام کرے گا، اور مشن کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوگا۔ تو میرے دوستو، اور نوجوان ساتھیوں، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا، آج بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کے پیغام کو سارے پیغاموں سے زیادہ عام کرنے کے لیے اب نوجوانوں کو میدان عمل میں آنا ہوگا۔ ہر کوئی اپنی اپنی آواز لگا رہا ہے، کوئی کسی مفتی کے فتوے کی طرف، کوئی کسی کتاب کی طرف بلاتا ہے، اشاعت التوحید و سنت بلاتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن آج دنیا کی مظلوم ترین چیز بن کے رہ گیا۔ کسی نے پوچھا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کہ حضرت اس کائنات میں مظلوم ترین چیز کون سی ہے؟ انہوں نے جھٹ جواب دیا، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے الماریوں میں سجا دیا گیا ہے، لیکن جو اس کا حق تھا وہ کوئی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور رمضان بھی اسی لیے آتا ہے کہ اس رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ یاد دہانی ہو جائے، باقی 11 مہینے بھی قرآن کی آواز ہی لگے۔ وہ اقبال تو عالم نہیں تھا لیکن بڑی کھری باتیں کہہ گیا۔ کہتا ہے گونگی ہو گئی آج میری زبان کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، شرم سے پانی ہوا میں رمضان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور مؤذن چپ ہوا اذان کہتے کہتے۔ میری الماری میں پڑی گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، گڑ گیا زمین میں میں قرآن کہتے کہتے۔ میرے دوستوں نوجوانوں، آج قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا اتنا ضروری ہو چکا ہے جتنا ضروری شاید پہلے تھا یا نہیں۔ آج بالکل دین سے دور لوگوں کو ورغلا کے یہ پیغام شاید دینا چاہتے ہیں کہ قرآن سے تو نعوذ باللہ فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے
پہلے دن ہی فرعون کی چوٹی پر کھڑے ہو کے وحی کا جو پہلا سبق، وحی کا جو پہلا درس دیا تھا، وہ قرآن کا مرکزی پیغام ہے، لا الہ الا اللہ۔ لوگو، یہ قرآن کا مرکزی پیغام ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی فریاد رس نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دستگیر و کارساز نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، کوئی قادر مطلق نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی دور اور نزدیک سے سننے والا نہیں ہے، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہے، مگر صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ پیغام اصل میں قرآن کا مرکزی پیغام ہے۔ تو انشاءاللہ اراکین نوجوانان توحید و سنت یہ پیغام گلی کوچوں میں پھر پھر کے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور آپ ہمارا دست و بازو بننے کے لیے تیار ہو جائیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ، نوجوانوں کے ساتھ چلیں گے، یہ توحید اور سنت کا جھنڈا گلی گلی لہرائیں گے، گلی گلی یہ پیغام پہنچائیں گے قرآن والا، اور لوگوں کو یہ بات سنائیں گے، کتابوں سے نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب قرآن سے ہوگا، ذلتیں نہیں ختم ہوگی، قرآن سے ذلتیں ختم ہوں گی، پستیاں نہیں ختم ہوں گی، قرآن سے پستیاں ختم ہوں گی۔ جی، اس امت کی ذلت اور غواری جو آج اس کا مقدر بن چکی ہے، وہ قرآن سے ہی ذلت اور غواری ختم ہوگی، ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا ملے گا، اللہ کی کتاب قرآن سے یہ کشتی پار لگے گی تو قرآن کے ذریعے سے لگے گی انشاءاللہ۔ جو اراکین نوجوانان توحید و سنت کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ آواز پوری اور بھرپور انداز سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں، آج قرآن انتظار کر رہے تمہارا، کدھر چلے گے تم؟ اپنی اپنی علماء کی لکھی کتابوں کا سہارا تو لیا، قرآن کا سہارا نہ لیا، اور دوسری کتابوں کو پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اشاعت التوحید و سنت کی دعوت یہ ہے، نوجوانان توحید و سنت کی دعوت یہ ہے۔ لوگوں، ساری کتابیں اچھی ہو سکتی ہیں، علماء کی لکھی تقریریں اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اچھی اور خوبصورت بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا